بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں محمد جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں اسکل ماسٹر۔ میری آج کی ویڈیو آزاد جموں و کشمیر والے دوستوں کے لیے ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ یہ شیڈول بھی آپ کو سمجھاؤں گا تھوڑا سا، اور اس کے علاوہ دوسرا اسلامیات کے کچھ اہم ٹاپکس بھی شیئر کروں گا، ٹھیک ہے، جو آپ کے پیپر میں آ سکتے ہیں۔ فرسٹ آف آل، کچھ اسٹوڈنٹ ایسے بھی ہیں جو رہ چکے ہیں، ان کو معلوم بھی نہیں ہے کہ ان کا 14 تاریخ کو فزیکل ہو چکا ہے۔ یہ میں نے 12 تاریخ کو اپنے واٹس ایپ گروپ میں شیئر کیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو تھوڑا سا اس کو میں مزید جو ہے اس کی چیدہ باتیں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ آپ کی اصل جو آپ کے ڈاکومنٹس ہیں ان کی ویریفیکیشن بھی ہو چکی ہوگی بامقام لائن پولیس متعلقہ ضلع، جو بھی آپ کا ضلع ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کے ضلع میں یہ تمام پروسیس اسی یعنی لائن پولیس میں جو ہے یہ جاری ہے۔ آپ خواہ کسی بھی ضلع سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ کا تمام تر پروسیس اس مقام پر ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ جیسا کہ انشاءاللہ آپ کا 21 تاریخ کو تحریری ٹیسٹ ہے، تو کافی کم ٹائم ہے تیاری کے حوالے سے، تو انشاءاللہ آپ کی بہترین تیاری کروائی جائے گی۔ لیکن آپ ہماری ویڈیو کو دوستوں کے ہمراہ واٹس ایپ گروپوں میں اور اس کے علاوہ جو ہے فیس بک گروپوں میں شیئر نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا، جس سے ہمارے ویوز کم آتے ہیں۔ میں نے آخری ویڈیو اپلوڈ کی ہے، تقریباً 400 بندے نے جو ہے وہ واچ کی ہے، تو اس سے ہمارے فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ اس پر کافی زیادہ محنت ہوتی ہے۔ ویڈیو جو ہے بنائی جاتی ہے، ریکارڈ کی جاتی ہے، اس کے بعد اس میں ایڈیٹنگ کی جاتی ہے، تو کافی زیادہ ٹائم صرف ہوتا ہے۔ پھر ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایسے سب کی طرف جاتے ہیں یا ایسے ڈپارٹمنٹ کی طرف جاتے ہیں جہاں سے ہمیں زیادہ ویوز ملتے ہیں۔ محنت ہمیں کرنی پڑتی ہے، لیکن اس کے برابر جو ہے وہ ویوز بھی ملتے ہیں۔ تو کائنڈلی اس ویڈیو کو واٹس ایپ گروپ اور فیس بک گروپ میں زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں، تاکہ کچھ نہ کچھ ہمارا بھی فائدہ ہوتا رہے، ٹھیک ہے نا۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ بھی اس پر ویڈیوز بناؤں گا ایک دو۔ تحریری ٹیسٹ آپ کا ہے جو بھی ضلع ہے آپ کا، تو اسی جہاں آپ نے اپنا فزیکل اٹیمپٹ کروایا ہے تو وہیں آپ کا جو ہے ریٹن ٹیسٹ ہوگا، ٹھیک ہے۔ 22 کو انشاءاللہ اسی جگہ آپ کی ریٹن ٹیسٹ کا رزلٹ بھی شو کر دیا جائے گا، اور وہ مقام ہوگا لائن پولیس ایس پی آفس میں، ٹھیک ہے نا۔ یہ آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ 27 تاریخ کو انٹرویو بھی آپ کے سٹارٹ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ انٹرویو بھی آپ کی متعلقہ جو پولیس لائن ہے اس میں ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ اور آخر میں انشاءاللہ 27/1/2025 شام تک جو ہے انٹرویو کے بعد ہی حتمی میرٹ لسٹ اویزا کر دی جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ بہت چھوٹا سا پروسیس ہے، شاید میں نے آپ کو پہلے والی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ یہ پروسیس بہت انشاءاللہ مختصر ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو فرینڈز، آج کی ویڈیو میں کچھ ٹاپکس بھی آپ کے ساتھ اسلامک ٹاپکس شیئر کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے فرینڈز۔ تو یہ اہم ٹاپکس جو ہیں 4 اہم ٹاپکس ہیں انشاءاللہ اسلامیات کے، یہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ ویسے تو یہ ٹاپکس ہر دوسرے اسٹوڈنٹ کو پتہ ہونا چاہیے، پتہ ہوگا بھی صحیح، لیکن مزید میں کچھ اس کو آسانی کے ساتھ بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو وہ لینے اچھی طرح یاد ہوں، ٹھیک ہے نا۔ کویسچن یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ عقیدہ ختم نبوت سے کیا مراد ہے؟ بہت اہم ٹاپک ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ، یا اس کا اصطلاحی معنی یہ ہے کہ جو سلسلہ نبوت کا جو سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اختتام پذیر ہو چکا ہے۔ اب قیامت تک نہ ہی کوئی نبی آئے گا اور نہ ہی کوئی رسول آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس چیز پر یقین رکھنا عقیدہ ختم نبوت کہلاتا ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے عقیدہ ختم نبوت کا ذکر بھی ہے قرآن مجید میں، سورہ احزاب میں، آپ یہ بھی حوالہ دے سکتے ہیں، اور مزید اس کا ترجمہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے رسول اور آخری نبی ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح عقیدہ ختم نبوت پر فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے کہ میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، یا نبی نہیں آئے گا۔ تو یہ اس چھوٹا سا اصطلاحی معنی لکھ کر آپ عقیدہ ختم نبوت کا جواب بہترین طریقے سے دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ سیکنڈ ٹاپک جو ہے ہمارا وہ میثاق مدینہ ہے۔ تو میثاق مدینہ جو ہے ایک معاہدہ تھا جو یہودی اور مسلمانوں کے درمیان ہوا ہے ہجرت مدینہ کے بعد، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے انصار و مہاجرین جو تھے، یا پہلے سے جو موجود انصار تھے، ٹھیک ہے، ان کے درمیان اور یہودیوں کے درمیان کافی زیادہ جنگ و جدل رہتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ختم کرنے کے لیے یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان ایک معاہدہ کیا جسے میثاق مدینہ کہتے ہیں۔ اس معاہدے کی چند شقیں بھی لکھ دیں ایک دو۔ وہ یہ تھا کہ مسلمان اور یہودی آپس میں لڑائی نہیں کریں گے، کوئی جنگ نہیں کریں گے،
اگر کوئی باہر سے حملہ کرے گا تو یہ مل کر مدینے کا دفاع کریں گے، ٹھیک ہے نا. تو یہ معاہدہ تھا. اس کی اور بھی کچھ تھی، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سربراہ منتخب کیا گیا، ٹھیک ہے نا. تو تیسرا جو اہم ٹاپک ہے وہ صلح حدیبیہ ہے، ٹھیک ہے. صلح حدیبیہ یہ 6 ہجری میں ہوا، میثاق مدینہ 1 ہجری میں ہوا، ٹھیک ہے نا. صلح حدیبیہ ویسے جو ہے ایک صلح ہے جو حدیبیہ کے مقام پر ہوئی تھی، ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے عمرے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ مکہ کی طرف جاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ 1400 صحابہ بھی تھے، ٹھیک ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر پہنچتے ہیں تو وہاں جو ہے قریش مکہ جو تھے ان کو اطلاع ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہم سے جنگ کرنے کے لیے آ رہے ہیں. تو ہرگز ایسا مطلب نہیں تھا. تو اس طرح جو ہے پہلے جب مسلمانوں کو جو اس بات کا علم ہوا کہ ان کو جو ہے غلط فہمی ملی ہے قریش مکہ والوں کو کہ یہ جنگ کے لیے آ رہے ہیں مسلمان، حالانکہ ہمارا مقصد جو ہے وہ عمرہ کرنا ہے نہ کہ جنگ. تو انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو بطور سفیر بنا کر بھیجا قریش مکہ کے پاس، اور وہ جائیں اور ان کو بتائیں کہ ہمارا مقصد صرف عمرہ کی ادائیگی ہے، ٹھیک ہے نا، جنگ نہیں ہے. تو جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں مکہ میں پہنچتے ہیں تو مکہ والے جو ہے آپ کو گرفتار کر لیتے ہیں اپنے پاس اور واپس نہیں آنے دیتے، ٹھیک ہے. تو اس طرح مسلمانوں کو جب پتہ چلتا ہے کہ افواہ پہنچتی ہے مسلمانوں کی طرف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، کہ معاذ اللہ جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے. تو اسی مقام پر ایک جو بیعت لی جاتی ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھ کر بیعت کرتے ہیں، اور وہ بیعت تھی بیعت رضوان کے نام سے اسے یاد کیا جاتا ہے کہ اب جو ہے ہم جنگ کریں گے اور جنگ کے بغیر نہیں جائیں گے، ٹھیک ہے نا. یعنی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بدلہ لیں گے. تو یہ بات پھر قریش مکہ تک پہنچ جاتی ہے اور وہ اپنا ایک سفیر بھیجتے ہیں سہیل بن عمرو، ٹھیک ہے. تو آپس میں ایک معاہدہ ہو جاتا ہے جسے ایک صلح ہو جاتی ہے ان دو فریقین کے مابین، جسے صلح حدیبیہ کہتی ہے، ٹھیک ہے. اس میں صلح حدیبیہ کی کچھ شرائط تھی کہ مسلمان اس بار جو ہے عمرے کی سعادت نہیں کریں گے اور عمرہ کیے بغیر ہی واپس چلے جائیں گے، اگلے سال آئیں گے اور عمرے کی سعادت حاصل کریں گے، ٹھیک ہے نا. تو 10 سال کا یہ بھی معاہدہ ہوا تھا کہ قریش مکہ اور مسلمان آپس میں لڑائی وغیرہ نہیں کریں گے. تو یہ صلح حدیبیہ تھا. چوتھا ٹاپک جو ہے وہ ہمارا اخوت ہے، ٹھیک ہے نا، یہ بھائی چارہ. یہ ہجرت مدینہ کے فوراً بعد ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے مدینہ میں ہجرت کر کے، تو اس وقت جو ہے وہاں کے انصار تھے. انصار کے معنی ہوتا ہے مدد کرنے والا، ٹھیک ہے. اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ مہاجرین وہاں تشریف لے گئے تھے، تو ان کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخوت قائم کی. اخوت کے معنی ہوتا ہے بھائی چارہ قائم کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہاجر کو ایک انصاری سے گلے ملا لیا اور اس طرح ایک بھائی چارہ قائم کیا، ٹھیک ہے. تو اس سے کیا ہوا کہ جو جتنے بھی انصار تھے جو پہلے ہی سے مدینہ میں رہائش پذیر تھے، انہوں نے اپنے مہاجرین بھائیوں کا ساتھ دیا اور اپنی نہ صرف اپنے جائیدادوں میں بلکہ اپنے گھروں میں بھی آدھا حصہ ان کو دینے کے لیے راضی ہو گیا، ٹھیک ہے نا. تو یہ کیا تھی؟ یہ اخوت تھا، یہ بھائی چارہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت مدینہ کے بعد قائم کیا. تو یہ 4 ٹاپکس تھے فرینڈز. انشاءاللہ بقیہ جو کچھ ٹاپکس ہوں گے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. بس آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ ویڈیو کو لائک کیا کریں، اچھا سا کمنٹس کیا کریں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ہمراہ ضرور شیئر کریں، ٹھیک ہے نا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت. اللہ تعالیٰ آپ کا امین ناصر. والسلام، اللہ حافظ.